बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज मैंने जो टॉपिक पकड़ा है, मेरे ख्याल में हर घर की कहानी है और हर घर में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर है जो कि नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनसे जूझ रहा है। हर घर की कहानी में इसलिए कहूँगी क्योंकि ये यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मर्ज़ है। इसको हम इसकी अलामात जो हैं वो समटाइम ज़ाहिर नहीं हो पाते हैं, लेकिन इंसान के हाव स्वभाव से, उसके तौर तरीक़ों से, उसके बात करने के अंदाज से या उसकी जिस तरह से वो प्रैक्टिकली आपसे डील करता है, बात करता है, तो उससे आपको पता चल सकता है कि वो नफ्सियाती किसी मसाइल से जूझ रहा है या उससे गुजर रहा है। मैं आज इस पे इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि हर दूसरा घर, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब, मेरे करीबी, मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये लोग इस चीज़ के ऊपर बात इसलिए नहीं करते कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे हमारे बच्चे के बारे में या हमारे बारे में, कि हम जहनी मरीज़ बन गए हैं या हम पागल हो गए हैं, बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे, लड़कों के बारे में जो है वो इस तरह की बातें अफवाहें मशहूर हो जाएंगी, उनको कोई रिश्ता नहीं देगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं या जो फैमिलीज़ ये सोचती हैं, उनको इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। छोटी से छोटी बीमारी जो है ना, उसका भी इलाज है और ये क्योरेबल चीज़ है। इसका इलाज तो बहुत आसान है और इसमें सिर्फ फैमिली की अटेंशन, फैमिली की तवज्जो, फैमिली की मोहब्बत, उनका साथ किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो कि नफ्सियाती किसी भी ट्रॉमे से गुजर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो आज टॉपिक लिया है वो आप सबका टॉपिक है, हर घर के बंदे का टॉपिक है, तो इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि इसकी रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डिप्रेशन के मरीजों की शरह जो है 22 से 60% तक नोट की गई है, जो कि ज़्यादा आबादी वाले शहरों हैं, जैसे कि कराची है, लाहौर है। यहाँ पर जो है वो अंदाजे के मुताबिक कोई 60% जो है वो जहनी मरीज़, डिप्रेशन के जो लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं, वो पाए जाते हैं। एक अंदाज़ा ये कहता है कि ज़हनी अमराज की शरह अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो 2050 तक, मतलब अभी 2023 चल रहा है, 2050 तक पाकिस्तान ज़हनी मसाइल की बीमारियों के हवाले से आलमी रैंकिंग में 6ठे नंबर पर चला जाएगा। मतलब हमारे मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया का ये मसला है। पूरी दुनिया इस वक्त नफ्सियाती मसाइल से गुजर रही है। कुछ जगहों पर ख़वातीन जो है वो नफ्सियाती मसाइल जो है उनकी शरह ज़्यादा है, वो नफ्सियाती मसाइल से गुजर रही हैं। कुछ जगहों पर मर्द हजरात जो हैं वो नफ्सियाती मसाइल से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। और अगर अब जो हमने जो तहमीना लगाए गए हैं, जिस तरह से जो रैंकिंग जारी की गई है, उसके मुताबिक जो है जो 18 से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनके अंदर जो ज़हनी मसाइल हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं, नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो ज़्यादा पाए गए हैं। इनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि कोई एक बच्ची है, उसने इम्तिहानात में बहुत अच्छी तैयारी की है, उसके ख्वाब है डॉक्टर बनने के, लेकिन जब वो इम्तिहानात दिए हैं उसने, उसके मार्क्स कम आ गए हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो पाई मेडिकल में, तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। उसे निकालने के लिए उसकी फैमिली की सपोर्ट उसके साथ होनी ज़रूरी है, जबकि उसकी फैमिली की सपोर्ट उसके साथ नहीं होगी, बल्कि उसकी फैमिली भी उसको कोस रहे होंगे कि तुम अच्छे मार्क्स नहीं ले पाई, सारा दिन तुम पढ़ती थी, तुम पढ़ क्यों नहीं रही थी, तुम कर क्या रही थी। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं उस बच्चे को या उस बच्ची को मज़ीद अजियत का शिकार करेंगे, जिसकी वजह से वो उस ट्रॉमे में चली जाएगी कि वो एक नाकाम लड़की है, वो एक नाकारा है, वो कुछ नहीं कर सकती या वो कुछ नहीं कर पाई। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जॉब के हवाले से हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स के हवाले से हैं। जब कोई बंदा किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है और दूसरा बंदा उसको डिच कराता है, उसकी उम्मीदें तोड़ता है या उसको तकलीफ़ पहुंचाता है, वो किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो सकती है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है, उसको फिज़िकली टॉर्चर किया जा सकता है, या फिर उसको उसकी जो मर्ज़ी के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से वो बंदा उस ट्रॉमे में जा सकता है। तो ये जो बहुत सारी वजूहात हैं, जो मर्द हजरात हैं उनको कमाने के जो हैं वो मसाइल हो सकते हैं, उनको ज़रिए मौश के जो मसाइल हो सकते हैं, उनको अपनी नौकरी के ऊपर अपने बॉसेस से बहुत सारे कोई मसाइल हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत सारी बातें उनको सुननी पड़ सकती हैं। घर के अखराजात पूरे करने के लिए उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है जिसको पूरा नहीं कर पाते। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मिलकर किसी भी शख्स को नफ्सियाती मसाइल का शिकार करती हैं, उसे दो चार करती हैं। तो मैं इसमें आपको ना ये समझाना चाहती हूँ सिर्फ, और हमारे बहुत सारे और भी बहुत सारी वजूहात हैं हमारे घरों में, जैसे कि बच्चों के ऊपर मुसल्लत कर देना अपनी मर्ज़ी की शादियाँ, फैमिली मैरिजेस जो हैं, जो ख़ानदान में मैरिजेस की जाती हैं, जो हसब नसब और बहुत ख़ानदान को
دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم ابھی بھی اسی فرسودہ نظام میں جی رہے ہیں. ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں پر یہ فرسودہ نظام نہیں ہے, وہاں پر یہ خاندان, طبقات اور رسم و رواج یہ والے نہیں ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. انڈیا اور پاکستان جو ہے وہاں پر خاندان, طبقات, ذات پات, ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے اور زیادہ نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں یا کسی اور کو جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں. تو اس کی اجازت تو ہمارے مذہب اسلام نے دی ہے کہ والدین اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو ملیں, بیٹھیں, بات چیت کریں اور ایسے طریقے سے اپنی بچی یا بچے کا رشتہ جو ہے وہاں پر طے کر دیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یا تو مائیں ضد باندھ لیتی ہیں یا والدین جو ہے وہ دونوں ضد باندھ لیتے ہیں, یا پھر خاندان کی عزت جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ اس ٹرامے میں چلا جاتا ہے, اس ذہنی مسائل کا شکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ویسے جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہ بہت اچھا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے مسائل جو ان کا حل مل جاتا ہے, سب مل کر ایک دوسرے کا درد بانٹ لیتے ہیں. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو تانے بازی کی جا رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو, وہاں پر وہ اذیت کا شکار آپ کے لیے ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ ان مسائل سے دوچار ہونے لگتے ہیں جن سے آپ فیملی میں رہتے ہوئے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بچا جا سکتا ہے. اچھا جی, بیسیکلی یہ ذہنی مسائل ہیں کیا, اور ذہنی مسائل جنم جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو لیتے ہیں. ڈپریشن جو ہے وہ یہ کیا ہے. ڈپریشن جو ہے ایک مخصوص کیفیت ہے جس میں مریض کو تنہا, اداس, ناکام جو ہے وہ خود کو وہ تصور کرتا ہے. یہ مرض واقعات کے منفی رخ کو بڑھاتا ہے. آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ مرض جو ہے وہ آپ کو ٹائملی پتہ چل گیا ہے, آپ مطلب جو ہے وہ جلدی اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ آپ اس چیز سے گزر رہے ہیں, تو آپ کے جو دوست احباب ہیں یا آپ کی فیملی ہے وہ اس سے آپ کو بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں, آپ کو سمجھا کر, آپ کو وقت دے کر, آپ کو محبت اور پیار دے کر. جو انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یہ دونوں جڑواں جو ہیں وہ بہن ان کو کہا جا سکتا ہے. انزائٹی اور ڈپریشن جو وہ دونوں ان میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ فیملیئر ہیں. ان کے کیس جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, دونوں بہنیں, جس طرح سے اس کو ڈاکٹرز بھی اس کو بہن کا نام دیتے ہیں. ڈپریشن مریض کو ایک ناکام انسان کے طور پر پیش کرتا ہے, تو انزائٹی جو ہے ان منفی خیالات اور تصورات کو بڑھا کر مریض میں مسلسل خوف اور اندیشوں کی کیفیت کو پروان چڑھاتی ہے. یعنی کہ دونوں ہی جو ہے وہ کام ایک ہی کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ پہلا سٹیپ رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کھینچ کے اوپر تک لے جاتا ہے. زندگی کا جو سفر ہے وہ کہیں پر بھی رکنا نہیں چاہیے. جمود کا سہارا, جمود نہیں اس میں آنا چاہیے, ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے. زندگی ہے نا, زندگی چلتے رہنے کا نام ہے. جب آپ کسی ایک پوائنٹ پر سٹک ہو جاتے ہیں, کسی ایک چیز پر سٹک ہو جاتے ہیں, کسی ایک نام, کسی ایک بندے, کسی ایک جگہ پر سٹک ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنے تمام جو آپ کی باڈی کا سسٹم ہے, یعنی کہ آپ برین اور آپ کا جو ہارٹ ہے, آپ اس کو اگر ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ سٹک کر دیتے ہو تو آپ کی پوری باڈی تو وہیں پر سٹک ہے نا. آپ باہر جا رہے ہیں, آپ گھر آ رہے ہیں, آپ چل رہے ہیں, آپ پھر رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, بول چال رہے ہیں, لیکن آپ کا دماغ اور آپ کا دل وہ ایک پوائنٹ پر, ایک شخص کے اوپر, ایک ہی جگہ پر سٹک ہے. جب وہ دونوں ورکنگ نہیں کریں گے تو آپ کی پوری باڈی کے ورک کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. لہٰذا جب آپ جمود کا شکار ہونے لگیں تو اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو خود, آپ اپنے خود بہت بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خود اس چیز سے نکال سکتے ہیں. اس کی کوشش کیجئے ڈپریشن سے باہر آنے کی. اچھا, جیسا کہ میں وہ کہہ رہی تھی کہ جو ڈپریشن کا مرض ہے یہ, یا انزائٹی کا مرض ہے, یہ کن لوگوں میں زیادہ پایا گیا ہے. یہ 18 سے 30 سال کے لوگوں میں تشویشناک حد تک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا, اس کی مختلف وجوہات جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہو سکتی ہیں, یا تو انٹر فیملی میرجز ہو سکتی ہیں, یا پھر خاندان کے اندر کسی قسم کا کوئی پریشر, دباؤ, کسی قسم کی بھی کوئی لڑائی جھگڑے, یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے. اگر دو میاں بیوی میں بہت مسلسل جھگڑے ہیں, یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ان کے اندر چپکلش ہے, اور روز ان کا کوئی نہ کسی بات پر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ سامنا اور ٹکراؤ ہوتا ہے, تو وہ یقینی طور پر وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے
وہ غلط ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک غلط ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں غلط ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکروں میں, ایک دوسرے کو مات دینے کے چکروں میں وہ جنگ چل رہی ہے, اور وہ جنگ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے بچوں پر, ٹین ایج پر یا بچوں پر, بہت چھوٹے بچوں پر تو اثر انداز ہوتی ہے, ان کے ذہنوں پر نقش رہ جاتی ہے وہ پوری زندگی کے لیے. لیکن جو ٹین ایج میں ہے, جو 17-18 سال 19 سال کے ہیں, یا جو 30 سال تک جا رہے ہیں, جو عمر جن کی بڑھ رہی ہے, ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے, اور ان کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس دھچکے سے, ان چیزوں سے نکل نہیں پاتے ہیں. وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو وہ پہلے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, جب بھی کوئی بڑا قدم اٹھانے لگتے ہیں تو وہ پہلے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. ایون زندگی کے فیصلوں میں, اپنے اسکول کے فیصلوں میں, کسی سے بات کرتے ہوئے ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو گھر کی سچویشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی انسان کے اوپر. میں بار بار کہہ رہی ہوں, اس کی میرج, اس کے گھر والوں کی مرضی سے, زور زبردستی سے شادیاں ہو گئیں, یا پھر نہ چاہتے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ہو گئے, یا پھر پیرنٹس کی لڑائی جھگڑے ہو گئے, یا پھر کوئی بہن بھائی کی لڑائی جھگڑے, کوئی تانے, کوئی ایسی سچویشن جو گھر کے اندر کریٹ ہو رہی ہے جس سے وہ مسلسل گزر رہا ہے, وہ چیز جو ہے اس کے نفسیات کو بار بار ہٹ کرے گی, اس کے دماغ کو بار بار ہٹ کرے گی, جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض یا پھر وہ انزائٹی کا جو ہے وہ مریض بنے گا. اچھا جی, یہ بہت سارے وجوہات جو میں نے آپ کو بتائیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں حمل کے دوران ہے, اور ماں جو ہے وہ کسی ایسے ٹرامے سے گزر رہی ہے, شوہر کے تعلقات جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, یا پھر وہ کسی وجہ سے اس کو ٹارچر کرتا ہے, وہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے, وہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے, یا پھر وہ کسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, تو وہ جو ٹارچر ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے, محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن پر نقش ہوتے ہیں. وہ اس بچہ جو ہے وہ, آپ دیکھیے گا بہت سارے ایسے بچوں کو, ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے. اچھا جی, اب اگر ان چیزوں کو کور کرنا ہے, معاشی مسائل جو ہیں وہ, جیسے مرد حضرات میں خواتین کی بات ہی صرف نہیں کروں گی, مرد حضرات کے اندر جو معاشی مسائل ہیں ان کو, ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہوگا, وہ کیسے کمائیں گے, ان کے اوپر گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو کیسے پورا کریں گے, جو اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی جو ایک بھاگ دوڑ ہوگی, جو گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کی ایک بھاگ دوڑ ہوگی, وہ اس کو ذہنی جو ہے وہ مریض بنا دیں گی. وہ چیلنجز اس کے لیے بڑھتے جائیں گے, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ناکام اور نیچے سے نیچے تصور کرتا چلا جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ جی سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا نے ویسے تو گزشتہ کوئی 1-1.5 سال کے درمیان جو ہے سماجی زندگی کو اپنی آہنی پنجوں میں لے رکھا ہے. ہماری جو زندگیاں ہیں ہم اس کو چلائی سوشل میڈیا کے تھرو رہے ہیں. اسمارٹ فونز کا جو سب سے زیادہ استعمال ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں ہی ہوتا ہے. اگر میں دیکھوں تو پاکستان میں جو ہے اسمارٹ فون درآمد کرنے والی جو ممالک میں صف اول میں شامل کیا جاتا ہے پاکستان کو. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر نئی ایجاد جو ہے اس کے اوپر ہم دیوانہ وار ٹوٹ پڑتے ہیں, اور پھر اس کا ہم کیا کرتے کیا ہیں, اس کا جو ہم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا پازیٹیو استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہم نے اس کا نیگیٹو پازیٹیو ہر طرح کا استعمال جو ہے وہ بس کر دینا ہے, کیونکہ ہمیں بس وہ چیز مل گئی ہے, ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. ہم فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ہم ہر جگہ پر ایکٹیو نظر آئیں گے, ہر جگہ پر ہم ہر طرح کی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو فیملی سے ہٹا کر ہم نے اپنے آپ کو گیجٹ سے قریب کر لیا ہے, جو کہ میرے خیال میں کسی حد تک آپ برائی سے بچ بھی جاتے ہو اور برائی کے بہت قریب بھی ہو جاتے ہو. دونوں چیزیں ہیں, وہ پازیٹیو اور نیگیٹو اس کے استعمال کی بات ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی, کچھ چیزیں اور بھی ہیں, جیسا کہ گھر کے اندر 2 سے 3 جنریشنز, 4 جنریشنز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, پھر اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے دادا دادی ہوتے ہیں, پھر ان کے پردادا اور پردادی یا نانا یا پڑنانی, اس طرح سے رشتے ہوتے ہیں. اب ہم بچے کو, پیرنٹس کوئی اور تربیت دے رہے ہیں, بڑے کچھ اور چاہ رہے ہیں, بچے کو وہ کوئی اور سیکھ دے رہے ہیں, پیرنٹس کوئی اور سیکھ دے رہے ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کوئی اور سیکھ دے رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, بچہ جو ہے وہ ایگزائٹی کی طرف جاتا ہے, بچہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے, بچہ جو ہے وہ بڑوں کو اپنی چیزیں سمجھا نہیں پاتا, بڑے جو ہیں وہ ان کی چیزیں سمجھ نہیں پاتے, ان کے طور طریقے سمجھ نہیں پاتے. یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی کامن ریزن ہے اس سب کے اندر. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ نفسیات جو ہے اس کو اس طرح سے لینا کہ یہ پاگل پن ہے, یا پھر یہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کا خدا نہ خواستہ علاج ممکن نہیں ہے, یا انزائٹی جو وہ ایسی چیز ہے جس کو کیور کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. آپ ڈاکٹر سے تھیراپیز لے سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, بلکہ فیملی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. آپ اپنے آپ کو خود سے ہیل کرنے کی کوشش کریں, اپنے دماغ سے تمام نیگیٹیوٹی کو نکالیں, ارلی اٹھیں, صبح جو مارننگ واک کے لیے جائیں. آپ کے لیے مارننگ واک جو ہے آپ کے جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں
90% हेल्प आउट करती है। ये मैं तरीक़ाकार आपको वो बता रही हूँ जो कि मैं ख़ुद अपने ऊपर आज़मा चुकी हूँ। आप अगर मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह उठते हैं, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएँ। आप मॉर्निंग वॉक करके आएँगे, आप 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करें, 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करें। जब आप वापस आएँगे, आप अपने आप को बहुत फ्रेश फ़ील करेंगे और आपको लगेगा कि आपका जो दिमाग के ऊपर इतना बोझ था, बर्डन था, वो किसी हद तक रेज़ हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आप एक्सरसाइज़, वर्कआउट जो है उसके लिए टाइम निकालें। अगर वर्कआउट के लिए जिम कर सकते हैं तो जिम करें, घर में एक्सरसाइज़ कर सकते हैं तो करें। आप अपने लॉन में कर सकते हैं, अपने छत पर कर सकते हैं, अपने बेडरूम में कर सकते हैं। आप योगा करें। आप अगर आपने ज़हनी चीज़ों से ज़हनी सुकून आपको लेना है, आपको जिस्मानी सुकून लेना है, तो उसके लिए योगा बहुत बेहतर है। आप योगा करें। अब तो ऑनलाइन योगा की बहुत सारी जो टिप्स हैं वो बताई जा रही होती हैं, जो ट्रिक्स हैं वो सिखाई जा रही होती हैं। आप योगा कर सकते हैं, नहीं तो योगा सेंटर्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा आप जिम, जैसे मैं बता रही हूँ, कर सकते हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, मौसम है गर्मियों का, आप स्विमिंग करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और अपने दिमाग से जितना हनास भरा हुआ है, जितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, अपने दिमाग से उसको रिमूव करें। जब आपका दिमाग इन तमाम जो गुबार है उससे आज़ाद होगा तो आप यकीन करें, आप इतना आपकी बॉडी हल्की फुल्की महसूस करेगी। उसके बाद आपको सोचने की सलाहियत मिलेगी। उसके बाद आप बड़े कूल माइंडेड होकर सोचेंगे कि आपको जिन बातों की वजह से आप ज़हनी मसाइल से दो चार हैं, आप देखिएगा आप उनका हल कितनी आसानी से निकाल लेते हैं। आप उसके लिए कितना कुछ सोच पाते हैं। जब आपका दिमाग जो है वो फ्रेश और रिलैक्स होगा ना, तो आप बड़े अच्छे से चीज़ें सोच पाएंगे, प्लान कर पाएंगे ज़िंदगी को। जब भी कभी आप ऐसी मुश्किलात से दो चार हों कि आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आप यकीन मानिए, आप अपनी रूटीन जो है वो ये कर लीजिए कि आप सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, नमाज़ पढ़ लीजिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए। उसके बाद आकर जो है अपना एक अच्छा सा हेल्थी ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद आप अपने आप को वर्कआउट, जिम या फिर इन चीज़ों में लगाइए। आप मैक्सिमम 1 महीना करके देखिए, आपको फर्स्ट वीक में ही इसके रिजल्ट जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने इसलिए इस टॉपिक पर बात की है क्योंकि मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त, बहुत सारे हल्का अहबाब में लोग, मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मुझे, अगर मैं आपकी इस मामले में कोई हेल्प कर सकती हूँ तो वो यही है कि आपको बता सकती हूँ कि आप किस तरह से इससे निकल सकते हैं। बाकी अपने अपने मसाइल का हल खुद ढूंढना है और उसको ढूंढने के लिए आपका दिमाग जो है वो तरोताज़ा, आपका दिल रिलैक्स और फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ी सी मेहनत खुद पर कीजिए, इंशाल्लाह तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।